ایک دم سے دروازہ زور سے کھلا، ایسا لگا جیسے کوئی عکس اندر آیا ہو۔ بھائی کی ایک دم چیخ سے ہم سب چونک گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو بھائی کو سانس لینے میں تنگی ہونے لگی تھی، ایسے جیسے کوئی نادیدہ چیز تھی جس نے گلا جکڑ لیا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ ابو اور امی نے تلاوت تیز کر دی۔ جو بھی چیز تھی ہمارا ذہن بھٹکا رہی تھی تاکہ تلاوت بند ہو جائے۔ کبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی دروازہ بجنے کی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار جب امی کی تلاوت نہ رکی تو سب کچھ بند ہو گیا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ رات ہم سب پر بہت بھاری تھی۔ ہدا ہدا کر کے روشنی کے آثار نظر آئے۔ ابو نے امی سے کہا کہ تم حجاب کو ساتھ لے کر عامل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ کیا کریں، 3 دن میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ امی اور میں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ طبیعت خراب ہے۔ عامل کی بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد ہمیں اس سے ملاقات کا موقع ملا۔ جب ہمیں اندر لے جایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف روشنی کی ہوئی ہے۔ اس عامل کے چہرے پر نشان ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ بہت سخت کروایا ہے۔ جیسے ہی میں نے آپ کے طور کے لیے کوشش کرنی چاہی، مجھے نقصان پہنچا۔ آپ کا کام میرے بس سے باہر ہے۔ آپ کسی اور بزرگ کو دیکھیں جس کو بہت زیادہ تجربہ ہو۔ ہم پریشان حال باہر نکل آئے، کافی لوگوں سے پتہ کیا۔ برا کرنے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، پر کام کو ٹھیک کرنے والا، نیکی کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ ڈھونگی، اور کسی نے کالے بکرے مانگے تو کسی نے الو کا خون تعویذ بنانے کے لیے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑا۔ امی نے خود ہی عمل بڑھا دیے، ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتی رہتیں۔ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد سارے گھر میں پانی دم کر کر کے ڈالتیں۔ یہی عمل کرتے رہے۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ ایک دن گھر میں پھپھو لوگ آ گئے۔ مہمانوں کی ہم نے خاطرداری کی، اور انہی سب چکروں میں امی کے ایک وقت کے وظائف نہ ہو سکے۔ بس پھر کیا تھا، اسی دن پھر سے وار چل پڑا۔ پھپھو جو مہمان بن کر آئی تھیں، ان کی چھوٹی بیٹی کو دورہ پڑ گیا۔ بیٹھے بیٹھے غش کھا کر گر پڑی۔ تب تک ہمیں نہ سمجھ آئی کہ ہوا کیا۔ سب ہسپتال لے کر دورے۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ ہم گھر واپس لے آئے۔ پھر اس رات سے دوبارہ رونے کی آوازیں اور شور سنائی دینے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کافی لوگ مل کر رو رہے ہوں۔ مجھے لگا میرے آس پاس کوئی موجود ہے، اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ بار بار دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ ایسا لگا جیسے آج رات میری آخری رات ہوگی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ لگ رہا تھا کہ آج نہیں بچوں گی۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، آنکھیں بند کیں اور چیخنے لگی۔ بند آنکھوں سے بھی لگتا تھا کہ خوفناک شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ میں دوڑ کر امی کے کمرے میں چلی گئی۔ زور زور سے دروازہ بجایا۔ امی ابو پریشان ہو گئے۔ دستک کی آواز سے پھپھو بھی اٹھ کر آ گئیں، اور بھائی بھی۔ سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ خدا خدا کر کے رات گزری۔ میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بننے لگے۔ امی کو خالہ نے ایک مولوی صاحب کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ہاں گاؤں جلال پور میں ہر جمعہ وہ آتے ہیں، نماز کے بعد لوگ دم بھی کرواتے ہیں ان سے۔ جمعہ رات کو ہم بھی خالہ کے گھر چلے گئے۔ شدت سے جمعے کا انتظار تھا۔ نماز جمعہ کے بعد خالو مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ امی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا مجھے آپ کے گھر آنا پڑے گا، گندا عمل کروایا ہے کسی نے، خدا نے چاہا تو آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ امی کو انہوں نے کچھ روحانی نقش بنا کر دیے کہ گھر جا کر یہ ایسے ایسے آپ نے اس جگہ لگانے ہیں، کوئی تعویذ گھر میں ہوگا اور جو بھی بری چیز جہاں چھپی ہوگی ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ کو تعویذ اور چیزیں ملتی جائیں، ایک جگہ آپ نے اکٹھی کر کے ایک بوتل میں ڈالتی جانا ہے، اور مجھے فون کر دیں، پھر میں آ جاؤں گا۔ اتنے دن میں بھی حصار کھینچتا رہوں گا۔ آپ بھی خدا پر بھروسہ قائم رکھیں اور عمل جو بتائے ہیں کرتی جائیں۔ ہفتے کو ہم گھر واپس آ گئے۔ آتے ہی باوضو ہو کر امی نے نقش لگائے، اعمال شروع کیے۔ کچھ ذہنی سکون ملا۔ کچھ دن بعد اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہی تھی کہ مجھے اپنے کپڑوں کے نیچے سے تعویذ ملے۔ میں دوڑ کر امی کے پاس گئی۔ امی نے بنا کھولے انہیں بوتل میں بند کر دیا۔ 1-2 دن بعد امی نے گندم نکالی کہ آٹا پسوا لیں تو گندم کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نکلا جس میں سوئیاں لگی تھیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسی چیزیں نہیں نکلی تھیں۔ ہم نے مولانا صاحب کو فون کیا۔ رابطہ ہونے کے بعد اگلے دن وہ خالو کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ امی سے کہا کہ سارے گھر کی صفائی کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں ہر جگہ کو پاک کر دیں تاکہ میں عمل کر سکوں۔ ہم سب نے مل کر اچھے طریقے سے ہر چیز صاف کی، ساری چادریں بدل دیں، ایسی چیزیں جہاں نجس
چیزیں جہاں بسیرا کر سکتی ہیں وہ بھی صاف کی، اسٹور روم کی صفائی کی، تو وہاں سے بہت سے تویز نکلے۔ میرے کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے دائرہ بنایا، عمل شروع کر دیا، ہم سب کو بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا خدا نے چاہا تو جہاں سے یہ عمل شروع ہوا ہے، جس نے کروایا ہے اسی پر جا کر پلٹ جائے گا۔ آپ اور آپ کے بچے اس عمل سے نکل آئیں گے۔ کافی دیر تک وہ عمل کرتے رہے، تلاوت کی، ہر جگہ پانی چھڑکا۔ کافی ہدایت کرنے کے بعد وہ روانہ ہو گئے، ساتھ میں تویزوں والی بوتل بھی لے کر چلے گئے، جس کے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو جلا دیا تھا اور جلانے کے بعد پانی میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کے منہ کے پاس ایک گلٹی سی بن گئی ہے۔ جب تکلیف کم نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ اس میں کینسر بن گیا ہے، کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ دم کروایا، لیزر کا علاج بھی کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا، بال گرتے گئے، رنگ سیاہ ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ بھائی بھابھی اور حجاب کو بلا لاؤ، میرا کچھ پتہ نہیں کہ کب چل بسوں۔ ہم سب جب پھپھو کی طرف گئے، پھپھو نے ہاتھ جوڑ کر امی اور ابو سے معافی مانگی کہ میں نے تو نوری کروایا تھا کہ بھائی میری بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں اور حجاب کا مجھے دے دیں، مجھے نہیں پتا تھا جس کے پاس میں گئی تھی وہ کیا کرتا تھا۔ مجھ سے تو حجاب کے بال اور قمیض منگوائی تھی، اس نے کہا تھا کہ جہاں کریں گے رشتے میں مسئلے بنیں گے، ایسے میں تم اپنی ہو کہ جب مانگو گی تو جواب نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچی پر کیا گزرے گی، میں اس عامل کی باتوں میں اندھی ہو گئی تھی۔ خدا نے مجھ سے حساب لے لیا، کینسر کی مریض بن گئی ہوں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پھپھو ہمارے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ امی سن کر رونے لگیں، کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ابو نے آ کر کہا کہ معاف کر دو، بہت تکلیف میں ہیں باجی۔ امی نے کہا میرا دل نہیں مانتا، میں نے بہت زیادہ اذیت دیکھی ہے، ایک صرف رشتے کی بات تھی، وہ ویسے بھی مانگتی تو میں کبھی جواب نہ دیتی۔ خیر، ابو کے اصرار پر امی نے معاف کر دیا، ہم گھر آ گئے۔ پھپھو ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو گئیں، نہیں جانتے اور کس کس نے کیا کیا کروایا، یہ سلسلے کب تک چلیں گے۔ بس اپنے ایمان کی مضبوطی سلامت رہے۔ جو کسی کے لیے برا کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، جسے وہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا اور جسے مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب سے مولانا صاحب نے عمل کیا تب سے سکون ہے۔ ہم سب بھول جاتے ہیں کہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ خدا ہم سب کو اعمال کامل پر رہنے کی توفیق دے اور ان گندے شیطانی علوم سے محفوظ رکھے، آمین۔